الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اثنائے رضاعت حمل میں کوئی حرج نہیں۔ سوال کیا گیا ہے، میرا 19 ماہ کا بیٹا ہے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آیا میرے لیے مدت رضاعت میں حاملہ ہونا جائز ہے، اور اگر میں حاملہ ہو جاؤں اور بیٹے کو دودھ مکمل نہ پلا سکوں تو کیا حکم ہوگا، یا کہ مجھے 2 برس دودھ پلانے کی مدت پوری ہونے کا انتظار کرنا چاہیے اور پھر بعد میں حمل کی کوشش کروں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ آدمی کے لیے مدت رضاعت میں اپنی بیوی سے جماع کرنا جائز ہے، اور اس میں نہ تو بیوی پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی خاوند پر، اور حمل کی حالت میں عورت کو دودھ پلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، جدامہ بنت وہب الاسدیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے، میں نے ارادہ کیا کہ غیلہ سے روک دوں، حتیٰ کہ مجھے بتایا گیا کہ روم اور فارس والے ایسا کرتے ہیں تو ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1442۔ الغیلہ امام مالک معطا میں اور اسماعی وغیرہ اہل لغت کہتے ہیں بیوی سے مدت رضاعت میں جماع کرنا غیلہ کہلاتا ہے، اور ابن سکیت کہتے ہیں حمل کی حالت میں عورت کا دودھ پلانا غیلہ ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح مسلم للنووی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 16۔ اور ابن اسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں الغیلہ غین پر زیر کے ساتھ، یہ الغیل جو کہ غین پر زبر کے ساتھ ہے اس سے اسم ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مدت رضاعت میں جماع کرے اور اسی طرح جب دودھ پلاتے ہوئے وہ حاملہ ہو جائے۔ البتہ عورت کو اپنی جسمانی حالت اور طاقت کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ حمل اور دودھ پلانے دونوں ذمہ داریاں بخوبی نبھا سکتی ہے یا نہیں۔ اگر اسے اندیشہ ہو کہ وہ ان دونوں ذمہ داریوں میں توازن برقرار نہیں رکھ سکے گی یا اس کی صحت کو نقصان پہنچے گا، تو اس کے لیے حمل کو کچھ عرصہ مؤخر کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ وہ بچے کا دودھ چھڑا دے، پھر نیا حمل اختیار کرے۔ شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، میرے 6 بیٹے ہیں، ان میں اکثر کا حمل مدت رضاعت 2 برس ختم ہونے سے قبل ہی ٹھہر گیا، میں نے چاہا کہ ٹیوب رکھوا لوں جو صرف 2 برس تک مانع حمل ہے، برائے مہربانی اس کا شرعی حکم بیان فرما دیں۔ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، جب خاوند اور بیوی راضی ہوں تو اس میں کوئی مانع نہیں، لیکن آپ یہ تاکید کر لیں کہ اس کا رحم پر کوئی ضرر اور نقصان نہ ہوگا اور نہ ہی قطع نسل وغیرہ ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی الشیخ ابن جبرین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 148273۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔